السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین وإذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 140 141 142 140 141 142 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر رحم کرم اور لطف و مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے، جبکہ فرعون اور فرعونیوں کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں تھا، ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کو فالو کر رہا تھا، ان کو قیدی بنانے کے لیے، موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی۔ سامنے بحر قلزم اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دریا سے، اس سمندر سے فرعونیوں کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دیا، اور صحیح سلامت اس پار سے اس پار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتروایا۔ جب یہ لوگ اس پار چلے گئے اور فرعون اور فرعونیوں کا لشکر غرقاب ہو گیا، تو یہ لوگ جب آگے بڑھنے لگے تو رستے میں ایک ایسا درخت، ایسے قوم کے پاس سے گزر ہوا، جو قوم کے لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، گائے کی طرح سے اس کی شکل بنا کر کے، بت بنا کر کے اس کی پوجا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے یہ لوگ بت بنا کر کے اس کو اپنا معبود سمجھ کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی اے موسیٰ ایسا ہی ایک معبود بنا دیجیے۔ یہ شرک، یہ کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کے سامنے جھکنا، یہ شرک ہے۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام کے اس روئے زمین پر نبی بنا کر کے بھیجے جانے کا جو اصل مقصد ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ نبی لوگوں کو شرک سے روکے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے اور طاغوت کی عبادت سے روکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو، ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، احسان کیا، لطف کیا، مہربانی کیا، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر فضیلت دی، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے فرعون اور آل فرعون کے ظلم کے پنجے سے نجات دیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو نصیحت کی، ان کو ڈانٹا پھٹکارا، کہا کہ میں تمہارے لیے، قال اغیر اللہ ابغیکم، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، معبود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اب اس کو چھوڑ کر کے میں تمہارے لیے دوسرا معبود تلاش کروں، تمہارے لیے دوسرا معبود بنا دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ وہی رب نے تم لوگوں کو پوری دنیا والوں کے اوپر فضیلت دی، دنیا میں تمام لوگوں سے تم کو افضل بنایا۔ اس زمانے میں سب سے افضل بنی اسرائیل تھے، سب سے بہتر بنی اسرائیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کتاب نازل فرمائی تھی، وہ اسی لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مٹی پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرنا چاہتے ہو، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرا معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہی وہ اللہ ہے جس نے دنیا والوں پر تم کو فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور تم کو آل فرعون کے ظلم کے پنجے سے نجات دیا۔ یسومونکم سوء العذاب، جو فرعون اور آل فرعون تم لوگوں کو بدترین عذاب میں مبتلا کیا کرتے تھے، سخت ترین عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ یقتلون ابناءکم،
تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے عورتوں کے ساتھ ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور مردوں کو مار دیتے تھے۔ اور فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مشکل حالات میں بھی تمہاری مساعدت کی۔ اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نبی کو بھیجا کہ تم کو اس طرح کے حالات سے نجات دے۔ ان تمام باتوں کو سمجھایا اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں بتلانے کا مقصد دو ہے۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہے ہیں، لہذا یہودیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول ہیں جیسے ان کے رسول سیدنا موسیٰ تھے۔ لہذا جس طرح سے وہ لوگ سیدنا موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ ایک یہ بتلانا مقصود ہے، اور دوسرا یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ جو مسلمان قوم ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رحم و کرم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ان کے اوپر لطف و عنایت اور مہربانی کر رہا ہے کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کرے۔ ان آیتوں کو بیان کرنے کا بس یہی مقصد ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر مہربانی کا ارادہ فرمایا۔ اب چونکہ وہ لوگ فرعون اور اس کے لشکر سے نجات پا چکے تھے، فرعون اور اس کا لشکر غرقاب ہو چکا تھا، اب یہ لوگ بالکل آزاد قوم تھے، اور اب ضرورت محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کے لیے احکام نازل کیے جائیں، ان لوگوں کے اوپر شریعت نازل کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ کو 30 دن تک روزے کی حالت میں گزارنا ہے، 30 رات عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، 30 راتوں کا، اور وہ 30 راتیں کہاں گزارنی تھی؟ طور کے پہاڑ پر 30 راتیں گزارنی تھی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ان 30 راتوں کے اندر مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا، یہ اس لیے تاکہ یہ 40 رات جب گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائے، ان کے یعنی بنی اسرائیل کے لیے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے، اسی لیے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ 30 راتیں وہ طور کے پہاڑ پر گزارے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ان 30 راتوں میں 10 راتوں کا اور اضافہ کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو رب کے مقررہ وقتوں میں سے، یعنی موسیٰ کے جو رب کے مقررہ وقت ہے وہ کتنے رات ہو گئے؟ 40 رات۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں تک روزہ رکھا، اور جب 30 دن کا روزہ مکمل ہو گیا تو انہوں نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑ کر کے اس سے مسواک کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تم کو 10 رات اور گزارنا ہے۔ 10 رات جب مکمل ہو گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تاکہ رب العالمین جو احکام دے وہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اپنے بھائی ہارون سے کہا، چونکہ جب ابھی جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اس میں اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر تذکرہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس سے، اور جب اللہ نے ان کو نبی بنایا تو بہت گھبرائے اور کہا کہ میرا بھائی ہارون ہے، مجھ کو بھی ان کے ساتھ، ان کو بھی میرے ساتھ نبی بنائیے تاکہ وہ میرا سپورٹ کرنے والا بنے، کیونکہ میں تو اکیلا ہوں، پھر اور ان کے پاس جانا ہے، اکیلے جاؤں گا تو اتنا ہمارے ساتھ پریشانی ہو سکتی ہے، لہذا میرے سپورٹ میں میرے بھائی ہارون کو بھی کھڑا کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون کو بھی نہیں بنایا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات گزار چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میرے بعد میری قوم کے اندر
تم میرا جانشین بن کے رہو ابھی جب تک میں جا رہا ہوں، جا کر کے آؤں گا، تم کو جانشین بننا ہے، وہ اصلح اور قوم کی اصلاح کرتے رہنا ہے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد برپا کرنے والوں کی راہ کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون سے جو یہ کہا کہ اصلاح کرنی ہے اور فساد کی راہ اختیار نہیں کرنی ہے، یہ صرف نصیحت کے طور پر، وگرنہ ہارون علیہ السلام تو خود اللہ کے نبی، خود لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور سچائی اور صحیح راستے کو اختیار کرنے والے تھے، لیکن صرف ایک تذکیر کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ایسا کہا اور چل پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق۔ محترم سامعین کرام، آگے کیا ہوا اس کے بارے میں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر خوب عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا